الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھو بلند آواز نال۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور اتنا بڑا عظیم المرتبت دن عطا فرمایا، ایسا عظیم الشان دن عطا فرمایا کہ جس کی قرآن کریم میں اس دن کی قسمیں ارشاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، 10ویں ذوالحج کی فجر اور ان 10 راتوں کی اللہ کریم نے قسمیں ارشاد فرمائی۔ اتنے بڑے ایام، اتنا بڑا دن اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ دعا اللہ کریم ہمیں ان دنوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے آ جائیں، یہ سب اب جو ہے یہ خالی ہے، مکمل کر۔ اللہ کریم نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب ہے جانی دوست، جگری یار۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے بہت سے امتحانات پاس کیے، امتحانات کو آپ نے بحسن طریقے مکمل کیا۔ بہت سے جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنے بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ پھر وقت آیا، حکم آیا اپنے آل و عیال کو اس وادی جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صحرائی علاقہ ہے، اس وادی میں چھوڑ آئے۔ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ اپنے آل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اور اس وادی میں چھوڑا جسے آج مکہ شریف کہتے ہیں، وہ بالکل بے آب و گیا علاقہ ہے۔ اللہ کے حکم سے اس علاقے میں چھوڑا، یہ نہیں کہا یا اللہ وہاں پہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ آگ میں جب آپ کو گرایا گیا تو یہ نہیں کہا یا اللہ میں تیرا خلیل ہوں، اتنا بڑا امتحان مجھ سے لینا ہے، نہیں، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ پھر جب اللہ کی بارگاہ سے مانگ کر عرض کی رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اپنی بارگاہ سے نیک بیٹا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ مالک کریم نے وہ دعا قبول فرمائی، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اب ایک ایسی نعمت ہے جو بندے کو اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، وہ نعمت اولاد ہے جو دنیا کی ہر شے سے بندے کو زیادہ محبوب ہے، مال سے زیادہ محبوب ہے، جان سے زیادہ محبوب ہے، دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہے، وہ اولاد ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، فلما بلغ معه السعي
تو فرشتوں نے دیکھا جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اتنا وارفتگانہ محبت کرتے، اتنی زیادہ محبت فرماتے، ان کو اپنے سے جدا نہیں کرتے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو نے تو ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، اپنا جگری یار اور جانی دوست بنایا ہے، پر اس کے دل میں تو بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ یہاں سے امتحان کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا۔ اب حکم آیا، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وقت کم ہے، ہم نے انشاءاللہ 7 بجے وقت مقرر پر نماز ادا کرنی ہے۔ تو اللہ کریم نے حکم فرمایا، حکم آیا ہے ابراہیم اپنی محبوب ترین کی جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، قربانی کریں۔ وہ آپ نے قربانی فرمائی، بیل اونٹ ذبح کیے، مگر وہ حکم آتا رہا تو سمجھ گئے کہ اشارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان سے کہا آج اسماعیل کو خوب تیار کریں، نہلائیں دھلائیں، اچھے کپڑے پہنائیں کہ آج اسماعیل ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے، اس کی بارگاہ میں دعوت ہے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی لے لی ہے، رسی بھی لے لی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں۔ رستے میں آپ نے پوچھا اے اسماعیل تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے والد گرامی ابا جان، آپ اللہ کے اس حکم کو پورا فرمائیں جو آپ کو دیا گیا ہے۔ ابا جان آپ وہ حکم کر گزرے جس کا حکم آپ کو ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پالیں۔ سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب اس کے لیے لوگ ترستے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے دعائیں کی ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعائیں کر کر کے وہ نعمت اللہ سے لی ہے۔ وہ ایسا محبوب نظر ہے، بیٹا بھی پھر نبی ہے، ایسا محبوب نظر۔ اب وہ بیٹا جب اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا لے کر اس کو قربان گاہ میں چلے ہیں، راستے میں شیطان آیا ہے، اس نے آپ کو روکنا چاہا تو آپ نے اس کو کنکر مارے۔ اب کنکر مارے، اللہ کریم نے اس ادا کو پسند فرمایا۔ میرے ابراہیم نے شیطان کو کنکر مارے، حاجیوں کو حکم فرمایا کہ قیامت تک جس طرح میرے ابراہیم نے پتھر مارے ہیں تم نے بھی شیطانوں کو پتھر مارنے ہیں۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو مایوس ہوا تو ایک دوسرے کی صورت میں دروازے پہ گیا، دستک دی اور کہا آپ کو معلوم ہے اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو آج ذبح کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ قربان کرنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ماں تھی اور مائیں واویلا کرتی ہیں، ماں کو اپنی اولاد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہوتا، مگر حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ نے اسے جواب دیا اور فرمایا اگر اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں، اگر اللہ قبول فرما لے تو اور کون سی بات ہے۔ آپ نے اس کو اس پر واویلا نہیں کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گئے، جا کے آپ نے لٹایا، اپنی آنکھوں پر کی پٹی باندھی۔ المختصر اب ساری کائنات اس بات پر حیران تھی، آج فرشتے بھی دم بخود ہیں، آج ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری نہیں پھیری، آج ابراہیم کر کے آ رہے ہیں، ساری کائنات دم بخود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لفظ جگر جسے اللہ سے بار بار مانگا ہے اس کے گلے پر چھری پھیری ہے۔ یہ ابراہیم کی شان ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، انہوں نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا
ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ سلام علی ابراہیم. قیامت آ جائے گی، حافظ اور قاری قرآن میں یہ لفظ پڑھتے رہیں گے، سلام علی ابراہیم. اللہ نے سلام فرمایا ہے ابراہیم. ابراہیم ایسی عالی مرتبہ شخصیت ہے، ایسا بلند رتبہ ہے. سلام علی ابراہیم. ابراہیم پر سلام ہے جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا اہل و عیال اور پھر اس لب کے جگر کو قربان کر رہے ہیں. چھری نہیں چلتی، چھری کو پتھر پر مارا. چھری زبان حال سے بول کر کہتی ہے الخلیل یأمرنی بالقطع والجلیل ینہانی. خلیل کو کہتا ہے کاٹ دے، پر رب جلیل فرماتا ہے خبردار ایک بال بھی نہیں کاٹنا. اس موقع پر پھر وہ جنت سے ایک مینڈا آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے ذبح فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ مینڈا قربان ہوا. اس طرح اللہ نے جو سنت جاری فرمائی اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ سنت جاری فرمائی. اس کا مقصد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری ہے اپنے نفس جگر کو اللہ کے حکم کے سامنے پیش کر پیچھے نہیں ہوتا. تو اللہ نے اس کا انعام کیا دیا؟ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. پھر دوسرا انعام ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب نافلہ. دوسرا انعام یہ ہے پھر اللہ نے اسحاق دیا، وہ بھی نبی. پھر اللہ نے پوتا یعقوب دیا، وہ بھی نبی. پھر اللہ نے پڑ پوتا یوسف دیا، وہ بھی نبی. یہ کیا ہے اسماعیل کے ذبح کا، یہ اس قربانی کا دیا. تو نسل نبوت کی اللہ نے عطا فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ہمارے لیے اس میں پیغام ہے جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی انا کو، اپنے مفادات کو، اپنی دنیا کو اللہ کے حکم کے آگے نہ لائیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہماری ذات سے بڑا ہے، ہمارے اہل و عیال سے بڑا ہے، ہماری دنیا سے بڑا ہے، ہمارے کھانا سے، ہمارے گھروں سے بڑا. اللہ رسول کا حکم آ جائے تو بس سر تسلیم ہم کریں اور اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں. تو ہے اللہ تعالی ہم کو کامل وفا نصیب فرمائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفا اور محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا